کہانی شروع ہوتی ہے ایک برفیلے علاقے سے، جہاں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک برف کے اندر کھدائی کر رہا ہوتا ہے، کچھ کھود رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس برف کے اندر بہت بڑا SOS لکھتا ہے، جو کہ ہیلپ کا سائن ہے، مدد کا سائن ہے۔ اس کے بعد وہ ایک پلین کی جانب، جہاز کی جانب جاتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا جہاز یہاں گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور یہ ایک پائلٹ ہے، اس کا نام اوور گارڈ ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا سامان جہاز میں رکھتا ہے۔ اس نے اپنے کھانے پینے کے لیے برف کے نیچے پانی کے اندر ٹریپ لگایا ہوتا ہے تاکہ مچھلیاں پکڑ سکے۔ وہ مچھلیاں پکڑتا ہے اور کافی ساری مچھلیاں اکٹھی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان مچھلیوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ روزانہ ایک مچھلی کھاتا ہے اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ وہ اپنے پلین میں بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہاں اس کی کون مدد کرے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے پلین کے اندر سے ایک مشین لے کر نکل پڑتا ہے۔ وہ مشین دراصل کسی کو بھی اپنے پاس بلانے کے لیے ایک سگنل ہوتا ہے، وہ سگنل کی مشین ہوتی ہے جو وہ سگنل کے ذریعے لوگوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور وہ اپنے پاس ایک نقشہ بھی بنانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے نقشہ بنا لیتا ہے، تاکہ اس کو کل کو یہاں سے نکلنے کے لیے ایک رستے کا پتہ چل جائے۔ وہ اونچے اونچے پہاڑوں پر جاتا ہے اور نقشے بھی بنا لیتا ہے اور سگنل بھی بھیجتا رہتا ہے، تاکہ کوئی بھی جہاز یا پلین اوپر سے گزرے تو اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ وہ روزانہ صبح اس طرح جاتا تھا اور شام کو واپس آ جاتا تھا۔ کافی دنوں تک وہ اسی طریقے سے سگنل دیتا تھا۔ واپس آ کر اپنے پلین کے اندر وہ سو جاتا تھا۔ ایک دن وہ پہاڑی کے اوپر سگنل دینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ واپس آ کر جب دیکھتا ہے تو اس نے جو مچھلیاں اپنے ڈبے کے اندر سیو کی ہوئی تھی، وہ ڈبہ ٹوٹا ہوا ہے۔ پھر وہ اپنے پیروں کی جانب دیکھتا ہے تو اس کو ایک ریچھ کے پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں۔ اس سے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور دوڑ کر اپنے پلین کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اس کے آگے دو چیلنجز تھے، ایک اپنے آپ کو محفوظ رکھنا سردی سے، اور دوسرا چیلنج تھا ریچھ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ اگلی صبح پھر دوبارہ وہ کسی نہ کسی پہاڑی کے اوپر چلا جاتا ہے اور جا کر سگنل دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ روزانہ سگنل دے دے کر مایوس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب اس کی ہیلپ کرنے کوئی بھی نہیں آئے گا، اور وہ پھر واپس اپنے پلین میں جا کر سو جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ پھر سے مچھلیاں پکڑتا ہے اور اپنے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور پھر اپنا نقشہ نکالتا ہے جس پہ وہ روزانہ نقشہ بناتا ہے کہ میں آج اس طرف گیا تھا، کل میں نے کس طرف جانا ہے۔ اس کے بعد وہ پہاڑی کے اوپر جاتا ہے اور دوبارہ سگنل دینا شروع کرتا ہے۔ وہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے ایک ہیلی کاپٹر نظر آتا ہے اور وہ اس کو ہیلپ کے لیے بلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے باکس کے اندر سے فائر گن نکالتا ہے اور اس کو فائر کرتا ہے، تو لیکن پھر بھی ہیلی کاپٹر کی نظر اس پر نہیں پڑتی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر والے کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور ہیلی کاپٹر اس کو لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن اسی وقت اچانک سے ایک طوفان آتا ہے، اور اس طوفان کے آنے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر اسی وقت گر کر وہیں پر تباہ ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر اوور گارڈ مایوس ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اوور گارڈ دوڑا ہوا اس ہیلی کاپٹر کی طرف جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کا پائلٹ مر چکا ہے۔ وہ اس پائلٹ کو باہر نکالتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ مسافر ہے، وہ بھی اسی ہیلی کاپٹر کے اندر ہے۔ وہ اس لڑکی کو بھی اس ہیلی کاپٹر کے اندر سے باہر نکالتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کے پیٹ کے اوپر زخم ہے۔ وہ اس کے پیٹ کے اوپر زخم دیکھنے کے بعد ہیلی کاپٹر کے اندر میڈیکل کٹ، میڈیکل باکس دیکھتا ہے، اس کو وہ مل جاتا ہے۔ وہ اس باکس کے اندر سے پٹیاں نکال کر اس لڑکی کے پیٹ پر مرہم پٹی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر سے نکلتا ہے اور اس لڑکی کو باہر نکال لیتا ہے، اور ہیلی کاپٹر کے ایک دروازے کو توڑ کر اس کو ایک اسٹریچر بنا لیتا ہے۔ اس اسٹریچر کے اوپر اس لڑکی کو لٹا کر اپنے پلین میں لے کر آتا ہے۔ اپنے پلین میں لا کر اس کو لٹا دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو لٹاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی ہوش میں آ گئی ہے۔ وہ اس لڑکی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن لڑکی اس سے پائلٹ کا پوچھتی ہے جو اس کا ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پائلٹ اس لڑکی کا ہسبینڈ تھا۔ اس کے بعد وہ اس لڑکی کے بالکل سامنے ایک کاغذ کے اوپر نوٹ لکھ کر رکھ جاتا ہے کہ میں واپس آؤں گا، میرا انتظار کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ہیلی کاپٹر کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے ضرورت کا سامان لے لیتا ہے، اور وہ سامان لے کر واپس اپنے پلین میں آ جاتا ہے۔ وہ واپس آ کر لڑکی کے زخم کو
صاف کرتا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ سے مرہم پٹی کرتا ہے اور لڑکی کو کوشش کرتا ہے کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ وہ اس کو تمام دوائیاں جو بھی اس کے پلین کے اندر موجود تھی وہ دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لڑکی جلد سے جلد صحت یاب ہو سکے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ پھر پہاڑی کے اوپر چلا جاتا ہے، برف کی پہاڑی کے اوپر جاتا ہے اور سگنل دینا شروع کر دیتا ہے کہ اب کوئی اور ہیلپ کرنے کے لیے اس کے پاس آ جائے۔ وہ 2-3 دن اسی طریقے سے پہاڑی کے اوپر جاتا ہے اور ہیلپ کے لیے سگنل دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب کافی دن انتظار کرنے کے بعد کوئی مدد کے لیے نہیں آتا تو پھر اوور گارڈ اس لڑکی کو لے کر وہاں سے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہاں سے اب جانا ہی بہتر ہے اور کسی نہ کسی جگہ جا کر کوئی ہیلپ لے لی جائے بجائے اس کے کہ یہاں رکا جائے۔ اس کے بعد وہ اس لڑکی کو لے کر نکل پڑتا ہے اور سفر شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لڑکی کی حالت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک پہاڑی ہے جسے کراس کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ پھر وہ ایک نقشہ نکالتا ہے جو اس نے بنایا تھا اور پھر اپنا روٹ چینج کرتا ہے کہ جس راستے سے اس نے سوچا تھا اس راستے کی بجائے وہ ایک لمبا راستہ اختیار کرنے کا سوچتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لڑکی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ ابھی وہ سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں پھر دوبارہ برف کا طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اپنے اس اسٹریچر کو اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ اس اسٹریچر کے پیچھے لیٹ جاتے ہیں تاکہ جتنا ممکن ہو سکے برف سے بچا جا سکے۔ کافی دنوں کا سفر کرنے کے بعد اوور گارڈ لڑکی کو دیکھتا ہے کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ بے ہوش بھی ہے، جسے آگے لے کر جانا اوور گارڈ سمجھتا ہے کہ وہ اب ممکن نہیں ہے کہ اس کو آگے لے کر جاؤں یا نہ جاؤں، ایک ہی صورت ہوگی کہ لڑکی نہیں بچ سکے گی۔ اس لیے وہ لڑکی کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور خود اکیلا آگے سفر شروع کرتا ہے۔ وہ کچھ ہی آگے جاتا ہے تو وہ ایک گڈھے کے اندر گر جاتا ہے اور اس کے اندر گرنے کی وجہ سے اس کا پاؤں 2 پتھروں کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا پاؤں باہر کھینچنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کا پاؤں نہیں نکلتا۔ وہاں پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اب میں نہیں بچ سکوں گا کیونکہ میرا پاؤں یہاں پھنس گیا ہے اور میں یہاں سے کیسے نکلوں گا، اور اسے ندامت ہوتی ہے کہ اس نے لڑکی کو کیوں چھوڑا۔ اس کے بعد وہ کوشش کرتا رہتا ہے اور آخرکار اپنا پاؤں اس 2 پتھروں کے درمیان سے نکال لیتا ہے۔ وہ پاؤں نکالنے کے بعد واپس اس لڑکی کے پاس جاتا ہے تو جا کر دیکھتا ہے کہ لڑکی ہوش میں آ گئی ہے۔ اس لڑکی سے سوری کرتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کو لے کر آگے سفر شروع کرتا ہے۔ وہ آگے جاتا ہے تو آگے جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو سگنل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی فائر گن کے ساتھ فائر کرتا ہے لیکن ہیلی کاپٹر کو اس کا کوئی بھی سگنل نہیں ملتا۔ اس کے بعد وہ اپنی جیکٹ کو آگ لگا کر ہوا کے اندر لہراتا ہے لیکن ہیلی کاپٹر دوسری جانب چلا جاتا ہے اور اس کی یہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے کہ اب کوئی بھی اس کو نہیں بچائے گا۔ اس لیے وہ بھی مایوس ہو کر زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں ہیلی کاپٹر پیچھے سے گھوم کر آتا ہے اور ان دونوں کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ اس کہانی کا مقصد صرف یہی تھا کہ برے سے برے حالات میں بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔